ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں فصلیں لہلہاتی تھیں اور درختوں کی شاخیں ہوا میں جھومتی تھیں، ایک غریب گھرانہ رہتا تھا۔ گھر میں صرف 3 افراد تھے۔ ایک بوڑھا باپ جس کے چہرے پر عمر بھر کی محنت کے نشان تھے، ایک اس کی بیوی جس کے ہاتھوں میں گھر کی ذمہ داریوں کی تھکاوٹ تھی، اور ایک ان کی چھوٹی سی بیٹی جس کا نام معصومہ تھا۔ معصومہ صرف 10 سال کی تھی، لیکن اس کی معصومیت اور اس کی ہنسی پورے گھر کو روشن کر دیتی تھی۔ وہ ہر صبح اٹھتی اور اپنے والدین کے ساتھ نماز پڑھتی، اور پھر گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں کھیلتی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں خوشیوں کا ایک جہان۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں میں ہر طرف خوشیوں کی لہر تھی۔ لوگ افطار کے لیے مزیدار پکوان تیار کرتے تھے اور مساجد میں تراویح کی نمازوں کا اہتمام ہوتا۔ لیکن اس غریب گھرانے میں سوائے فکر و پریشانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، روزے رکھنے بھی مشکل ہو رہے تھے۔ معصومہ کے والدین کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ کھلا سکیں، لیکن آج گھر میں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب پہنچا تو معصومہ بھوک سے بے حال ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ اس کے والدین بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو اپنی بیٹی کو دے سکیں۔ معصومہ کے باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ مانگنے کے لیے گاؤں کے امیر سیٹھ کے پاس جائے گا۔ امیر سیٹھ کا گھر گاؤں میں سب سے بڑا اور شاندار تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کا دل سنگین تھا۔ معصومہ کا باپ امیر سیٹھ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور امیر سیٹھ کا نوکر باہر نکلا۔ کیا بات ہے؟ نوکر نے پوچھا۔ معصومہ کا باپ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، رمضان کا مہینہ ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری بیٹی بھوک سے مر رہی ہے، براہ کرم کچھ دے دو تاکہ میں اس کا روزہ کھلوا سکوں۔ نوکر نے اندر جا کر امیر سیٹھ کو بتایا۔ امیر سیٹھ نے غصے سے کہا، ہر روز کوئی نہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے، مجھے ان غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ اسے بھگا دو۔ نوکر نے باہر آ کر معصومہ کے باپ کو جھڑک دیا، جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ، سیٹھ صاحب کو تم جیسے غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ معصومہ کا باپ روتے ہوئے گھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا معصومہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے والدین نے اسے بہت جگایا، لیکن وہ نہ اٹھی، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ وہ بھوک کی وجہ سے مر چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ امیر سیٹھ کو بھی اس بات کا پتہ چلا، لیکن اس کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ ایک خود غرض انسان تھا، بے حس انسان تھا، جسے صرف اپنے پیسے اور دولت کی فکر تھی۔ کچھ عرصہ بعد امیر سیٹھ کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ وہ ایک نایاب بیماری کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ امیر سیٹھ نے اپنی ساری دولت لگا دی، لیکن اس کا بیٹا دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن امیر سیٹھ کا بیٹا بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ امیر سیٹھ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا، جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے مر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مر گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن اسے احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے معصومہ کے ساتھ کیا، وہی اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ امیر سیٹھ کو اپنے گناہوں کا شدید احساس ہوا۔ وہ معصومہ کے گھر گیا، جہاں اس کے والدین اب بھی غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امیر سیٹھ نے ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بیٹی کی مدد نہیں کی،
میں تمہارے سے معافی مانگنے آیا ہوں آج، اس کی موت کا سبب بنا ہوں۔ اگر میں اس وقت تمہاری بیٹی کی مدد کر دیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اب میں نے اپنے بیٹے کو بھوک کی وجہ سے مرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ معصومہ کے والدین نے امیر سیٹھ کو دیکھا۔ ان کے دل میں بہت غصہ تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ نفرت اور غصہ کسی کا درد نہیں مٹا سکتا۔ انہوں نے مشکل سے ہی لیکن سیٹھ کو معاف کر دیا، حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ امیر سیٹھ نے اپنی باقی کی زندگی غریبوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ اس نے معصومہ کی یاد میں ایک مدرسہ بنوایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس مدرسے کو معصومہ کے نام سے منسوب کیا تاکہ اس کی معصومیت اور قربانی ہمیشہ یاد رہے۔ دولت اور طاقت عارضی ہیں، لیکن انسانیت اور ہمدردی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ امیر سیٹھ کو اپنے بیٹے کی موت کے بعد احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔